پتا ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے. وہ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف نے 16 ارب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن اینڈ شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا. ایف آئی اے کو پتا ہے کہ 4 وہ گواہ بھی مر چکے ہیں, سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے. لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں. تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھونڈنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائی کرنا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی, ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس سے, یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے. اکثریت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے, اندر گلو بٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے, ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں, آئی جی تھے. ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا کہا. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا, اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا, نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے. نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی, مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں, یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے, آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا, ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ, ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا مقصود چپراسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے. ہم آن گوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا. ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا. ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا. ہم نے کبھی لوگوں کو, کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا, کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھے کسی سے, ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو, پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کوڈ پہ پڑھا. یہ کیا کیا؟ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ کہ جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام تو یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سارے, ان سے پوچھیں, جب ان سے انٹرویو کریں, جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کے اوپر پریشر کیوں نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ ہم کسی اور پارٹی پہ نہیں جائیں گے. ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا, ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. ابھی جو پہلے ہوا تھا 16 جولائی کو جو بائی الیکشنز ہوئے تھے, وہ لوٹے سب اڑ گئے تھے, لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دی تھی. اور اب اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے. اس وقت عوام غصے میں ہے لیکن گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن دیکھا ہی نہیں. آپ اپنی قوم سے, لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے, جان کو تو میری خطرہ ہے. انہوں نے یہ کیا, دو میرے اوپر اٹیک قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے, تو ایک اور حملہ ہوگا. میں تیار ہوں. انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا, وہ غائب ہو گئے. جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے, اس کو بھی اٹھا لیا. جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی, وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی. تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں. یہ سب نے کیا ہے. یہ
یہ فرعون یہ کرتا تھا، خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے۔ میں تو ایک آزاد انسان ہوں۔ میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے جب آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا۔ کس چیز سے آزاد کیا تھا؟ سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے۔ یہ جو فرعون کی غلامی تھی، یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود، فرعون، ان کا کیا بتایا ہوا ہے؟ انسانوں کو غلام بنانے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ دوسرا، جو تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں، ان سے آزاد کیا تھا، اس سے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے۔ موت، اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 دفعہ بچا ہوں، یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے، نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کی۔ یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں اس نے میری جان لینی ہے نہیں، لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا، وہ پھر چاہے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے، تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے۔ میں آزاد ہوں۔